ٹھنڈی ہوائیں یا گرم کوئی پتہ ان کو نہیں تھا. تبھی تو کہا لبثت یومن او بعض یوم. نہیں پتا تھا ان کو. معلوم ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے حالات کا پتہ. یہاں میرے استاد قاضی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. وہ بڑی عجیب باتیں کرتے تھے, بڑی میٹھی میٹھی زبان میں. فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا, اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا. جس نے مر کے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. جس نے مر کے دیکھا, تجربہ کر کے آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ مردے. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے دوستوں نے یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ کہاں سے نکالا ہے. امریکہ اور دوسرے ممالک والے چاند پہ پہنچ رہے ہیں, ایک کمرہ چبڑے لگے ہوئے ہیں, مردے سنتے ہیں. وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ یہاں ہیں, مردے جو ہیں یہ سنتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں بھائی سنتے بھی ہیں کچھ دیتے بھی ہیں. کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں بھائی سنتے بھی ہیں کچھ دیتے بھی ہیں. ہمارے دیوبندی بھائی کہتے ہیں دیتے شیتے کچھ نہیں, صرف سنتے ہیں. بندہ انہوں کو پوچھے بھی تسی سنا کے کی لیا. بریلویوں نے تو سنا کے کچھ لیا, تم کہتے ہو دیتے شیتے کچھ نہیں ہے, صرف سنتے ہیں. تم نے سنانے کا فائدہ تم نے سنا کے کیا لیا. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی عجیب باتیں کرنے کے عادی تھے اور بڑے ذہین اور حاضر دماغ تھے, دلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کا سجدہ کرو, غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو. تو حسن نظامی ایک بڑے اردو کے ادیب ہوئے ہیں, وہ تھوڑے سے کمزور عقیدے کے آدمی تھے, بڑا مشہور آدمی ہے حسن نظامی. شاہ جی کی تقریر یومن پہ سجدہ اللہ کے لائق, کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہیے, منع کیا ہے شریعت نے. حسن نظامی اٹھ کے کہتا ہے شاہ جی یوسف دے بھراواں یوسف کا سجدہ نہیں کیتا. تو شاہ جی نے فرمایا حسن نظامی بیٹھ جا, یوسف دے بھراواں پہلے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو یہ چنگا کیتا ہے. یوسف دے بھراواں پہلے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو یہ چنگا کیتا نے. اگر تو بھی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پیر صاحب کو سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کنویں میں لٹکا. جس طرح بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو پہلے پیر کو کنویں میں ڈال, پھر پیر صاحب کو نکال, اس کے بعد ان کا سجدہ کر. تو شاہ جی تو بڑی عجیب جواب دیا کرتے تھے. میں رات بھی حضرت قاضی صاحب کو سنا رہا تھا, بڑے محظوظ ہوئے. مجھے ایک پولیس کے آفیسر نے یہ بات سنائی کہ میری ڈیوٹی لگی تھی مجلس اعرار کی سیکورٹی کرنے پر, تو میں مجلس اعرار کا کارکن بن گیا, رکن بن گیا. تبھی سیکورٹی کر سکتا تھا کہ میں اندر داخل ہوتا. تو میں اتنا قریبی رکن بن گیا کہ جب مخصوص میٹنگ ہوتی تھی علماء کی بند کمرے میں تو وہاں بھی چائے دینے کے لیے میں جایا کرتا تھا. تو تھا میں سیکورٹی کا, ساری خبر میں لے کر پہنچا دیا کرتا تھا. ایک دن جو خاص میٹنگ ہو رہی ہے اندر, اس میں بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہیں, اہل حدیث ہیں, چاروں طبقے وہاں موجود ہیں, اور شاہ جی وہاں موجود ہیں. تو میں چائے دینے کے لیے گیا تو اندر بڑا دلچسپ ماحول بنا ہوا تھا. شیعوں کے جو عالم تھے حافظ کفایت حسین ان کا نام تھا, بڑا مشہور آدمی تھا, بڑا مبلغ تھا, خطیب تھا بڑا. تو بحث اس پر ہو رہی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ مرزائی ہو رہے ہیں, سنتے ہیں وہ بندہ مرزائی ہو گیا, فلاں ڈاکٹر مرزائی ہو گیا, فلاں بندہ مرزائی ہو گیا. تو مرزائی دیا کرتے تھے لالچ نوکری کا, پھر چھوکری کا. تو پھر لوگ اس لالچ میں ہو جاتے تھے مرزائی. تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی میں کیا کرنا چاہیے, کیسے لوگوں کو روکنا چاہیے. تو وہ جو شیعہ عالم تھا اس کی رگے ظرافت جو ہے یہ پھڑکی, تو کہنے لگا شاہ جی اے تے تسی دیوبندی سوچو یا اہل حدیث سوچو, بھئی مرزائی کیوں لوگ ہوتے نے, ساڈے بریلویاں تے شیعہ وچوں تے کوئی بھی نہیں ہوندا.
ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے دیوبندیوں میں سے ہوتا ہے یا شیعوں میں سے ہوتا ہے، تو اس کہنے سے دیوبندیوں میں سے ہوتا ہے یا اہل حدیثوں میں سے ہوتا ہے، تو تم سوچو۔ تو بڑی ہنسی ہوئی اور لوگ ہنسے، شاہ جی بالکل چپ کر گئے۔ تو جب ماحول ٹھنڈا ہوا تو شاہ جی حافظ کفایت حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، حافظ صاحب موتر نہیں پھٹ دے، دودھ ہی پھٹ دے ہوں گے۔ دودھ پھٹ دے، کبھی موتر بھی پھٹے۔ تو شاہ جی بڑی عجیب باتیں کہا کرتے تھے، تقریر کر رہے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا تینوں نال کوئی کم پہ گیا، تینوں نال کوئی کم پہ گیا، میں نے تو ساری زندگی سنایا، میری تو زندوں نے بھی نہیں سنا۔ سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، ہماری تو زندوں نے بھی نہیں سنی۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا ان لوگوں نے، ساڑھی سمجھو پائے۔ ایک دیہاتی مقولہ ہے، لاہوری لوگ پتہ نہیں اس مقولے کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، نہیں سمجھ سکیں گے تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا تو سمجھ لیں۔ جو بندہ بہت اکھڑ مزاج ہو، کسی کی نہ مانتا ہو اور غلط روش پہ چل نکلا ہو، شراب پیتا ہو، ہیروئن بیچتا ہو، تو اس کے والد صاحب کو کہا جائے جو اچھے ہوں، نیک ہوں، بزرگ ہوں، کہ تیرے بیٹے نے بڑا تنگ کر لیا ہے، تیرے داماد نے بڑا تنگ کر لیا ہے، بابا جی اس کو سمجھاؤ نا وہ صحیح ہو جائے۔ تو آگے سے وہ بزرگ کہتا ہے ساڈی موئے سن دین، یہ ایک مقولہ ہے ہماری زبان میں، ساڈی موئے سن دین، یعنی مطلب یہ ہے جس طرح مرے ہوئے نہیں سنتے، یہ بھی اس طرح میری بات کو نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ایک گل تے جتن بھی پتا سی بھی موئے ہوئے نہیں سنتے، علماء کو کہاں سے تھکا لگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو میں نے سورۃ فاتر نکالی تھی وہ کون سا صفحہ تھا جی؟ اس کو مکمل کریں ذرا۔ ہاں مل گیا جی، صفحہ نمبر 524، 22واں پارہ 524، اور وہاں ذکر کیا ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پڑتا ہے اس کے مالک نہیں ہے، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ یہ کیوں کہا؟ اگر سن بھی لیں تو جو چیز تم مانگ رہے ہو، جو کام تم کہہ رہے ہو وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ شاید اس لیے کہا کہ پہلی آیت کے حصے میں کہا تھا اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، تو کوئی مشرک کہہ سکتا تھا بھائی سنندی نفی ہو گئی، اگر سن لیتے تو کر بھی دیتے، ان کو اختیار ہے، وہ مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں پھر بھی کر کچھ نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ بزرگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اور اگر سمجھے ہو تو کیا سمجھے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ کیا ہے؟ تبھی تو آیت کے آخری حصے میں جا کے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ سورۃ یونس میں کہا ما کنتم ایانا تعبدون، یہ چلے جا رہے ہوں گے نا، دنیا میں سوچا تھا کہ ان کے پیچھے چلیں گے، وہ چھڑا کے لے جائیں گے، بزرگ آگے آگے ہوں گے، یہ پیچھے پیچھے ہوں گے، پیچھے پیچھے۔ اللہ فرمائیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، یہ انداز۔
میں تھوڑا کچھ گلا کرنی نہیں، ٹھہر جاؤ. فزینا بینہم، ہم دونوں کے درمیان تفریق کر دیں، بزرگوں کو ایک لائن میں اور ان کو بزرگ سمجھ جائیں گے بھائی دال میں کچھ کالا کالا ہے جو ہمیں بلا لیا گیا ہے، ان کو الگ کر لیا گیا ہے، ہمیں الگ کر لیا گیا ہے. تو وہ بزرگ کہیں گے ان کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، تم نے ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں کی، ہماری کوئی عبادت نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں دیا، کوئی نظر نہیں دی، کوئی نیاز نہیں دی، تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. یہ بزرگ ہے حضرت علی اجمیری، شیخ عبد القادر جیلانی. ہم نے زکوٰۃ کبھی دی یا نہیں دی 11ویں کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. ہم مٹیاں کھا 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 کے ان کی قبروں سے اور شرینیاں لے لے کے ان کی قبروں سے یہ کہتے ہیں تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. میں کہتا ہوں شاید مشرک یہ بھی کہیں یا اللہ یہ بزرگ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کی پوجا پاٹ کی ہے، یہ تین اعتبار نہیں آتا تین جو بندیوں کو پوچھ لیں، وہابیوں کو پوچھ لے میرے اللہ، وہ بھی گواہی دیں گے پوجا پاٹ سے کی تھی. جب یہ شک میں پڑے تو پھر بزرگوں نے قسم اٹھائی فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان کننا، یقیناً ہم تھے، ان عبادتکم، تمہاری پوجا پاٹ سے، لغافلین. آیت نمبر ذرا دیکھ لیں سورۃ یونس کی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29. سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے. یہ جو بزرگوں کی بات میں نے آپ کو سنائی، ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے منت مانی کس نے نہیں مانی، کس نے سجدہ کیا اور کس نے سجدہ نہیں کیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے گا تجھ کو جس طرح کی خبیر خبر دے رہا ہے. میری خبر تے اعتبار کرو تے من جاؤ کہ مردے سنتے بھی نہیں ہیں، ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں. جو خبر میں دے رہا ہوں اس طرح کی خبر تمہیں کوئی بھی نہیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ نے جہاں اپنی معبودیت اور الوہیت کا ذکر کیا وہاں دو صفتوں کو لیا، عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں. اور جہاں اللہ نے غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کی کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، تو وہاں بھی اللہ نے ان سے کتنی صفتوں کی نفی کی؟ وہ مالک نہیں ہے، وہ مختار نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، اور ان دو صفتوں کو ذہن میں رکھ کر کوئی کام کیا جائے تو یہ دو صفتیں اس کام کو کیا بنا دیں گی؟